یہ آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی ہیں. جب تک کتابیں آپ کے پاس بکھری ہوئی نہیں پڑی ہوں گی مطالعے کے لیے، ایک نظام الاوقات ترتیب دینا پڑے گا، ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا کہ اتنے گھنٹے مجھے روزانہ پڑھنا ہے. تھوڑا کم مدت سے شروع کریں، 1 گھنٹے کی مدت سے شروع کریں. اگرچہ بہت کم ہے، آگے چل کے خود ہی آپ کا ایک ٹیمپو بنتا چلا جائے گا جب ملائکہ کی آمد و رفت اس گھر کے اندر ہوگی. تو اس حد تک ہمارے علماء اس کے پابند رہے ہیں اپنے نظام الاوقات کے، ٹائم ٹیبل کے، کہ آیت اللہ شاہ آبادی فرماتے ہیں، جو امام خمینی کے بھی استاد تھے عرفانیت کے، آیت اللہ شاہ آبادی، وہ فرماتے تھے کن کے متعلق؟ آیت اللہ شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام، ان کی بہت مشہور کتاب ہے جواہر الکلام. کہتے تھے رات کو یہ لکھنے کا کام کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ان کا ایک جمع سال بیٹا جو خود ایک فاضل اور عالم تھا اور بے تحاشا شدید محبت بھی کرتے تھے آیت اللہ شیخ محمد حسن، اس کا انتقال ہو گیا. اچھا، کسی وجہ سے مراسم تشییع جنازہ اگلے دن تک کی تاخیر ہوئی، یعنی اب تدفین اسی کل کی جائے گی، تو رات بھر جنازے کو گھر کے اندر ہی رکھا. اچھا، عام طور پر مکروہات میں سے ایک ہے کہ میت کو اکیلا چھوڑنا. تو عام طور پر ہم نے دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد وغیرہ میں بھی لوگ آتے ہیں، مثلا اگر تدفین صبح کو کرنی ہے تو ساری رات ایک کولڈ سٹوریج کے اندر مردے کو ڈال دیا جاتا ہے کہ بس وہ وہاں پر، جبکہ مکروہات میں سے کہ اس کو اکیلا چھوڑنا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے، وحشت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہو. تو آیت اللہ شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام گھر میں جوان بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا تھا، تو ہر شب کی طرح جب رات کو، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اپنی کتاب جواہر الکلام کی، اس زمانے میں وہ تدوین کر رہے تھے، تالیف، تو اس رات بھی کئی گھنٹے اس کے سرہانے بیٹھ کر جواہر الکلام کی تالیف کی. یہ جو کتاب ان کے ہاتھ میں ہے جواہر الکلام، یعنی کئی گھنٹے اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اپنی اس کتاب کو لکھا ہے. یعنی آدمی کو ایسا وہ ہونا چاہیے کہ اپنے جو ٹائم ٹیبل ہے اس کا، یعنی اس سے ذرا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ جنون، اپنے ایک علم کے حوالے سے، اپنے ایک تبلیغات کے حوالے سے، یہ جب تک پیدا نہیں ہوگا نا تب تک ایک نورانیت نہیں آتی ہے اس کے اندر. جب ان افراد نے بڑے بڑے مقامات کو بھی حاصل کیا ہے، تو طالب علم اسی طریقے سے طالب علم کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ طالب علم رہے اور نظام الاوقات کو اپنے ترتیب دے، اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اب بس میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، بس اب میرے لیے کافی، جسے کہا جاتا ہے نا فارغ التحصیل ہونا. بڑا ایک لطیفے کے طور پر بھی بات علماء بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ وحید خراسانی کے پاس پاکستانی طالب علموں کا ایک وفد گیا، وہاں سے چند سال پڑھ لیا تھا، اس کے بعد اپنے ملک جانا تھا ان کو، تو کہا کہ چلیں آیت اللہ وحید خراسانی کے پاس چلتے ہیں، کوئی نصیحت بھی ان سے ہوگی. آیت اللہ وحید خراسانی کے پاس طالب علم کا وفد گیا، تو انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہم مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر وطن واپس جا رہے ہیں. تو آیت اللہ وحید خراسانی مسکرائے اور کہا کہ ماشاءاللہ مبارک ہو، میں 90 سال کی عمر میں داخل ہونے کے بعد آج تک فارغ التحصیل نہیں ہوا، آپ اتنی جلدی فارغ التحصیل ہو کے جا رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آقا محسن قراتی بھی بڑی اچھی بات کہتے تھے، بطور مزہ کہتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو، بہت سے نوجوان فارغ التحصیل سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب تو جتنا پڑھ لیا اب جا کے تبلیغ کریں گے. وہ کہتے تھے ارے پیغمبر اسلام تک اپنے آپ کو فارغ التحصیل نہیں سمجھتے تھے اور ہمیشہ قل رب زدنی علما کی دعا کرتے تھے. پیغمبر خود یعنی ہمیشہ اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے تھے، وہ تک اپنے آپ کو فارغ التحصیل نہیں سمجھتے تھے، اور آپ اپنے آپ کو فارغ التحصیل سمجھتے ہیں. یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ اس دعا کو بھی لوگ اپنے ڈرائنگ روموں میں زینت کے طور پہ تو لٹکاتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں اس دعا کے اوپر، کہ ہمیشہ اپنے علم میں اضافے کی دعا ہی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے، اس کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے، پھر تبلیغات اس لحاظ سے اس میں کام آنی چاہیے. تو یہ سب چیزیں، اور مثلا آپ کا روزانہ طے ہو کہ اتنے صفحات مجھے فلاں چیز کے مطالعہ کرنے، 10 فقہی مسائل مجھے پڑھنے ہیں، اخلاق کی یہ حدیثیں پڑھنی ہیں، عقائد کی فلاں باتیں پڑھنی ہیں، اس طرح سے، تاکہ مکمل علم آپ کے پاس اس انداز سے آئے.
یہاں تک کہ امام خمینی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس قدر پابند تھے، اپنے درس کے اندر بھی اوقات کے بہت پابند تھے. آپ لوگوں کو بھی اس لحاظ سے ایک درس کے اندر ایک نصیحت یہی ہے کہ کوشش کریں گے جس وقت یہاں کلاسز جو ٹائمنگز ہیں اس سے کچھ پہلے ہی یہاں پر پہنچ جائیں. یعنی یہ نہ ہو کہ بعد میں آ رہے ہیں تو پھر ٹیچر بھی پریشان ہو رہا ہے اور کلاس بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو ہمیشہ تو امام خمینی اس قدر پابند تھے اپنے درس کے بھی اعتبار سے کہ لوگ باقاعدہ اپنے گھڑیاں ملایا کرتے تھے ان کی آمد سے، اتنے پابند تھے. اور طالب علموں سے کہتے تھے دیکھو تم لوگ بھی درس کے اوقات کی پابندی کیا کرو، اگر فقط ثواب کمانا مقصد ہے تو جاؤ کسی مسجد میں چلے جاؤ، بہت سے ثواب کمانے کی جگہ اور ہے، لیکن درس پڑھنا ہے تو ٹائم کی پابندی کرو. تو اس قدر ٹائم کی پابندی کرتے تھے کہ خود جب امام خمینی کے بیٹے مصطفیٰ خمینی عراق میں شہید کر دیے گئے، مصطفیٰ خمینی کو عراق میں شہید کیا گیا تھا. مصطفیٰ خمینی خود بہت ہی بڑی علمی شخصیت تھی اور کہا جاتا ہے کہ اتنی زبردست قسم کی تفسیر قرآن اس زمانے میں لکھ رہے تھے کہ جو کہ ان کی شہادت کی وجہ سے نامکمل رہ گئی، کہ وہ ایک نابغہ یعنی بہت ہی زبردست ایک تفسیر لوگوں کے سامنے آتی جو مصطفیٰ خمینی تحریر فرما رہے تھے. تو جب ان کی شہادت ہوئی تو مصطفیٰ خمینی کے برابر میں دائیں ہاتھ پہ ان کے بھائی احمد خمینی جو امام خمینی کے بیٹے تھے، احمد خمینی فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ اس دن بھی جس دن میرے بھائی مصطفیٰ کی شہادت ہوئی ہے اس دن بھی امام خمینی جتنا مطالعہ روز کرتے تھے اتنا ہی مطالعہ اس دن بھی روز کیا. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس دن بھی لوگ سوچ رہے تھے کہ آج تو شاید نماز جماعت کے لیے تشریف نہیں لائیں گے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی ٹائم ہوا نماز جماعت کا، امام خمینی نماز جماعت پڑھانے کے لیے تشریف لائے. اور یہ بھی بات بیان فرماتے تھے کہ اتنا جس قدر مطالعے کے عادی تھے، جتنا مطالعہ اس دن کرنا چاہیے تھا ان کو، ہم نے ان کی کتاب کھول کر دیکھا تو 70 صفحات اس دن میں مطالعہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے جس دن شہادت ہوئی ہے. 70 صفحات امام خمینی نے اس دن بھی مطالعہ کیے ہیں اپنے بیٹے کی شہادت والے روز بھی. تو یہ بڑے افراد ہیں، ان کے بڑی بننے کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی بڑے بن گئے، ایسے نہیں بڑے بنتے، اس کے پیچھے ایک بہت کارنامے ان کے ہوتے ہیں، بہت سی باتوں کی پابندی ہوتی ہے جس کی پابندی سے یہ لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و